فاروق الرسول قادری صاحب. لبیک 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 لبیک. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ وصحابہ اولی الصدق والصفاء. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید ورفعنا لك ذكرك. وقال الله تعالى في مقام آخر ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال الله تعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. نام شان جہاں مٹ جائے گے نام شان جہاں مٹ جائے گے لیکن حشر تک نام و نشان فوجتن رہ جائے گا. بس رسول اللہ کا دین حسن سو کب خان کی پوشاک پہ نازان ہو. اقتدار کی پوشاک پہن کر اپنی اوقات کو بھولنے والوں، گستاخ رسولوں کو رہا کر کے، ہندو فوجیوں کو رہا کر کے سید ذاتوں اور علماء کے گھر میں بے پردگی کا مظاہرہ کرنے والوں، سیدوں اور عالموں کو جیلوں میں ڈالنے والوں، چوروں کو 350 ارب چھوڑ کے معاف کر کے عالموں اور مدرسے کے موتبوں پہ 50 روپے کی بکرے کی کھال پہ پرچہ کرنے والوں، یاد رکھو سدا دور تمہارا نہیں رہنا. آخر قبر میں بھی جانا ہے، بس قبر میں لگ پتے جانے ہیں. جب سرکار کے سامنے پیشی ہوگی ہے، یہ کیا ملا کرتا تھا؟ کہا جی یہ ملا لبیک کے نعرے لگاتا تھا. اور یہ منسٹر کیا کرتا تھا؟ کہا یہ لبیک والوں کی گرفتاریوں کے آرڈر جاری کرتا تھا. میں کہنا چاہتا ہوں کتنے مزے کی بات ہوگی ہے، تب یہاں بھی لبیک والے کہلائیں گے، قبر و حشر میں بھی لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ.
نازل ہو اس طرح بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن اشیر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ لا محدود درود و سلام کے نذرانے کے بعد انجمن غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمال پور حاصل پور کے تمام کارکنان تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے تمام ساتھی اور امیر تحریک لبیک پاکستان حاصل پور اور امیر تحریک لبیک پاکستان وہاڑی اور دیگر جتنے بھی ہمارے ذمہ داران ہیں مالک سب کو دنیا اور آخرت کی عزتوں سے مال فرمائے جلسہ کرانے والے اس میں معاونت کرنے والے تعاون کرنے والے شرکت کرنے والے اللہ کریم سب کو دنیا اور آخرت کی عزتوں سے مالا مال فرمائے یہاں جتنے بزرگ جوان بچے بیٹھے ہیں پردے میں ہماری بیٹیاں مائیں بہنیں بیٹھی ہیں مالک سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے احباب ذی وقار علامہ اظہر اقبال صاحب کو میں نے یاد ہوگا کہ جب ٹائم یہ مانگ رہے تھے تو بھی میں نے بتایا تھا کہ عشاء کے بعد 2 جلسے جب ہوتے ہیں نا تو میں نے کبھی خوش نہیں دیکھا نہ پہلے والوں کو نہ بعد والوں کو پہلے والے کہتے ہیں مولوی نے تقریر تھوڑی کی تھوڑی جب دوسروں کے پاس جاتے وہ کہتے ہیں جیسے ادھا مجمع سارا بھاج گیا تو سا ہونا ہے یعنی اب بندہ جائے کدھر تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے میں کوشش کرتا ہوں کہ بھئی عشاء کے بعد کا ہو تو ایک ہی پروگرام ہو آپ مجبور نہ کیا کریں لیکن حضرت نے حکم فرمایا ہمارے ساتھی بھی ہیں اسیر ناموس رسالت بھی ہیں تو میں حاضر خدمت ہو گیا ہوں ہر شعبہ زندگی کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں بڑے بھی چھوٹے بھی جوان بھی بوڑھے بھی بیٹھے ہیں ٹائٹل ہے محفل میلاد مجھے فون پہ بانی محفل نے کسی نے بتایا تھا جو موضوع کہ ذکر اہل بیت لیکن معاملہ یہ ہے اب ان دونوں چیزوں کے سینٹر میں معاملہ آ گیا میں اپنی مرضی کروں گا آپ کو میں وہ بات سناؤں گا جو آپ کے لیے بہتر ہے ٹھیک ہے اب آپ خود مرضی سے یہ نہ کہیں گے جی ہمیں میٹھا شربت دے دیں میٹھی گولیاں دے دیں گڑ دے دیں جو آپ کے لیے اچھا ہوگا وہ انشاءاللہ میں 4 باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا میں نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی رات کو اس پہر بیٹھی ہیں یہ ذمہ دار طبقے کے لوگ بھی بیٹھے ہیں مزدور بھی بیٹھے ہیں اور رات کے 12 بجے تک کوئی چاولوں کی پلیٹ کے لیے نہیں بیٹھ سکتا کوئی روٹی کے 2 ٹکڑوں کے لیے نہیں بیٹھ سکتا یہ سارے جناب صبح کے کام کاج اور دکانوں کے معاملے چھوڑ کے کوئی بندہ یہاں پہ لنگر کی دیگوں کے لیے نہیں بیٹھ سکتا اتنی دیر اگر کوئی بیٹھ سکتا ہے تو حضور کی محبت کی وجہ سے بیٹھ سکتا ہے حضور کی محبت کے علاوہ کوئی بندہ اتنی تاخیر کو بیٹھ ہی نہیں سکتا ممکن ہی نہیں ہے دیکھیں جی نہ ہم بندوں کو 1000 روپیہ دے کے لائے نہ یہاں پہ ناچ گانا ہے نہ یہاں پہ جناب تھیٹر ہے نہ تماشا ہے بات یہ ہے کہ کتنی دیر ہو گئی ہے 4-5 گھنٹے سے یہاں اللہ رسول کی باتیں ہو رہی ہیں تو یار اتنی دیر سے جو لوگ بیٹھے ہیں یہ تو ان کی توہین ہوگی کہ انہیں کہیں کہ آپ دیکھوں کے لیے آئے ہیں ایسا نہیں ہے آئے کسی ہیں آئے ہیں آپ کہ وہ استاد جی فرماتے ہیں کیوں قوم ہمارے ساتھ پیار کرتی ہے کیوں ہمیں یہاں پہ بٹھاتی ہے کیوں بڑے بڑے چودھری رئیس راجے گجر جٹ ملک خان بلوچ سارے نیچے بیٹھ کے ہمیں کرسی پہ بٹھاتے ہیں سید آل رسول اور علماء نیچے بیٹھ جاتے ہیں کہتے ہیں مولانا یہاں پہ بیٹھو کیوں کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمبے پینڈے پا ملا نہ علما وچ پسا ملا مولانا تمہیں اتنے 100 کلومیٹر دور سے اس لیے بلایا کہ حضور کی بات کرو پڑھیے قرآن آپ بڑے لوگ سبحان اللہ آپ یقین مانیے آپ کا ذوق دیکھ کے یہ حیرانگی ہو رہی ہے کہ واقعی میں
تاخیر سے پہنچو، اگر بر وقت آتا تو کیا منظر ہوتا. سبحان اللہ. خالق کے کائنات نے ارشاد فرمایا ایک مقام پہ فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، عزت ایمان والوں کے لیے. یہاں پہ اسٹیج سے لے کے مجمع تک جس سے پوچھئے تیری زندگی کی کیا خواہش ہے، وہ کہے گا ایک ہی خواہش ہے، عزت سے جینا چاہتا ہوں، عزت سے مرنا چاہتا ہوں. بس یہ جناب اعلیٰ ہر بندہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے. رات کو جناب اعلیٰ پانی لگانے والا ذمہ دار بھی جناب اعلیٰ سانپوں اور بچھوؤں سے ڈرے بغیر جا کے کس لیے فصل کو پانی لگاتا ہے، عزت سے جینا چاہتا ہے. کس لیے جناب اعلیٰ منڈی میں مال بیچنے والا مال لے کے جاتا ہے، عزت سے جینا چاہتا ہے. کس لیے جناب اعلیٰ ٹھیکیدار مستری مزدوروں کو جناب اپنے حکم کے ماتحت لا کے کام جلدی ختم کرنا چاہتا ہے، عزت سے جینا چاہتا ہے. آئیے میں آپ کو ایک طریقہ بتانا چاہتا ہوں. عزت سے جینا اور مرنا چاہتے ہیں تو آؤ ایک نسخہ اللہ کے قرآن نے بھی بتایا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، عزت ایمان والوں کے لیے. یعنی پہلے اللہ نبی کی عزت کی بات کرو گے تو ایمان والوں تیسرے نمبر پہ پھر تمہاری عزت کی بات بھی آ جائے گی. جو قوم اللہ رسول کی عزت کی بات نہیں کرتی اس کی کبھی عزت نہیں ہوتی ہے. تو ذلیل ہی ہوتے ہیں جو جناب اعلیٰ غیروں کے دروازوں پہ جھک جھک کے سلام کرتے ہیں. اور میں آپ کے اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں یہ آپ کے فائدے کی بات ہے. آپ حضور کی عزت کی بات کریں، چاہے حکمران ہے چاہے عوام ہے. آپ دین نبی کی عزت کی بات کریں، مالک آپ کو ادھر بھی عزت دے دے گا، آگے بھی عزت عطا فرما دے گا. اور جناب اعلیٰ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے. اور میری بات اگر کسی کو بری لگے تو اپنے اندر جھانک کے اپنے دل سے پوچھیے. استغفر القلب لو استغفر الناس. دنیا کچھ بھی کہے اپنے اندر سے پوچھ اندر کیا کہتا ہے. اقبال بولے اجازت ہو تو پڑھ دے. اقبال فرماتے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. آپ کبھی ٹرمپ کے آگے جھک جھک کے سلام کرتے ہو، کبھی جا کے عورتیوں کو سلام کرتے ہو، اور وہ کتے اپنا ایک وزیر کو بھی تمہارے استقبال کے لیے نہیں بھیجتے کیونکہ جو اپنے نبی اور دین سے مخلص نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ کیسے مخلص ہو سکتے ہیں. اور آپ ان کے آگے جھک کے عزت کی بھیک مانگتے ہو. نہ میرے بھائیوں اس خواب سے باہر آ جاؤ. اقبال فرماتے ہیں پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی آواز. ارے پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی آواز. تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن. پھر تیرا کچھ بھی نہیں ہے، پھر ان کی مرضی ہے. وہ جو مرضی کرے پھر ان کی مرضی چلے گی، پھر تیری میری مرضی نہیں چلے گی. جناب اعلیٰ اگر انڈونیشیا میں چاندی سائی کے ہمیں آزاد سلطنت چاہیے تو پورا کفر وہاں اکٹھا ہو جاتا ہے. امریکہ اور اقوام متحدہ آ جاتے ہیں ان کو آزادی دو بندہ نہیں بننے دیں گے. لیکن اگر کشمیر کے 90 لاکھ مسلمان آج 65 دن سے زیادہ رو رہے ہو، چلا رہے ہو، بیٹیاں مر رہی ہو، اور باپ کے بازو ٹانگے کاٹ کے اس طرف سے باپ کے سامنے اس کی بیٹی کی عزت لوٹی جا رہی ہو، تو پھر بھی جناب اعلیٰ کافر کہتا ہے آپ دونوں کو مل کے بات کرنی چاہیے. آپ کو یعنی
انڈیا پاکستان کو مل کے بات کرنی چاہیے. اور جس وقت تھا بارڈر پہ جنگ چھیڑنے کا، جب جہاد کرنے کا وقت تھا تو ہمارے حکمران لاہور میں میچ کرواتے رہے. میں کہنا چاہتا ہوں میچوں سے عزت نہیں بنتی، مصطفیٰ کے دین کے پہرے سے عزت بنتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاج نعرہ ختم نبوت، تاج نعرہ ختم نبوت. زندہ باد. ہم جناب اعلیٰ اتنی بات کرتے ہیں، بدلے ہمیں کہتے ہیں یہ ملا کو کیا ہو گیا، یہ ہر وقت لڑائی کی باتیں کرتا ہے. میں نے کہا ملا کی بات سمجھ نہیں آتی تو مسٹر کی بات ہی سمجھ لو. اقبال سے پوچھ لیجیے، یہ کہتے ہیں جنگ کیسے کرے. پاکستان کی شرح نمو 4% سے کم ہو کے جناب اعلیٰ 2.5% پونے 2 پہ آ گئی ہے. آپ لڑنے کی باتیں کرتے ہیں، ملک دیوالیہ ہونے کے پاس ہے، آپ لڑنے کی باتیں کرتے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں بدر میں جب حضور گئے تھے 8 تلواریں لے کے 313 بندے لے کے، یہ نہیں کہا تھا ابھی حالات ٹھیک نہیں، تھوڑے پیسے اکٹھے کر لے پھر لڑے گیا. اور یہی طبیعت ہمیں بتائی ہے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھنے والے نبی نے. جب اسلام پہ حرف آ جائے پھر امیری غریبی نہیں دیکھی جاتی ہے، پھر میدان میں آتے ہیں، پھر کفر کے جناب تقاضے نہیں پورے کیے جاتے ہیں، اسلام کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. اجازت ہو تو یہاں بھی اقبال بولا سبحان اللہ کہ اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. بار بار یورپ کی مثالیں دینے والے، یا مدینے کی بات نہ کر یا یورپ کی بات نہ کر، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، کسی ایک کی بات کر. اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ارے خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. انہوں نے اسلام کی عزت کی بات کرنی تھی. آج وہ کہہ رہے ہیں جناب اعلیٰ، آج وہ کہہ رہے ہیں ٹرمپ کے آگے کہ ہم نے بہت بڑے مذہبی گروہ کو مخالفت کے باوجود ہم نے اس کو جیلوں میں ڈالا، بدلے میں آسیہ ملونہ کو ہم نے آپ کی خاطر رہا کر دیا، اور ہماری قوم ابھی تک اس کی تقریر کی موجوں میں نشے سے ناچ رہی ہے کہ جناب تقریر بڑی کمال کر کے آیا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں یاد رکھیے، جب اسلام پہ مشکل وقت آتا ہے وہ تقریروں سے نہیں چلتا، وہ جناب اعلیٰ جان دے کے ننگی شمشیروں کے ساتھ لڑنے کے ساتھ جان دیتے ہوئے اللہ کی راہ میں جناب اعلیٰ. پھر جناب اعلیٰ وقت آتا ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وقت اچھا ہے، اچھے وقت کے لیے حضور کی غلامی ضروری. سبحان اللہ. جی بولیے. دیکھیں ہم نے مشرف دور سے لے کے آج تک امریکہ کی جنگ لڑی ہے کہ نہیں لڑی. افغانستان میں ضرورت تھی، اگر امریکہ کو جاتا وہاں پہ کھیک آتا، گندگی ختم، دفاع ہوتا. ہمیں جیکب آباد شمشیر بیچ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمیں احمد کانسی بیچنے کی کیا ضرورت تھی؟ عافیہ صدیقی جیسی بیٹیاں بیچنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں پہ چنے بیچنے والے، فروٹ بیچنے والے پٹھانوں کو غدار افغانی کہہ کے ان کی کردار کشی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ دیکھیں کہ بندے 10-20 اگر نکل آئے ہیں کوئی مجرم، سارے افغانی نکال دو. آپ مجھے بتائیں سارے پنجابی ٹھیک ہے؟ ہم پنجابی ہیں نا، پنجاب میں بیٹھے، کیا سارے پنجابیوں کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے سارے تہجد گزار ہیں؟ تو اگر اس میں سے کوئی 150 بندہ برا نکل آئے تو سارے پنجابیوں کو بھی نکال دو. سارے سریکی ٹھیک ہے تو پھر سریکیوں میں سے کچھ نکلے پھر ان کو بھی نکال دو. سارے سندھی ٹھیک ہے، سارے بلوچی ٹھیک ہے، سارے پٹھان ٹھیک ہے، پھر پورا ملک خالی کر دو. ماشاءاللہ تم بیٹھے رہو، ایک پارلیمنٹ رہے، ماشاءاللہ تمہارے ماتحت لوگ رہے، اللہ کا سے گلیاں ہوں سنیاں میں مرزا یاد جاؤ. یہ کیسی بات ہے؟ آپ لوگوں نے افغانیوں کو گندا کیا. میں کہتا ہوں افغانیوں کے ساتھ آپ کو لاکھ اختلاف ہو، افغانی وہ غیرت مند قوم ہے. 40 سال ہو گئے دشمنوں سے لڑتے ہوئے، آج تک انہوں نے ایک بار نہیں کہا مولوی مروا دیتے. گھر ٹوٹ گئے، مارکیٹیں ٹوٹ گئی، اجڑ گئے، سڑکیں تباہ ہو گئی، آج تک انہوں نے ایک بار بھی نہیں کہا جہاں عملی جنگ ہو رہی ہے کہ مولوی سانو کتنے مروا دیتے.
یہ پاکستان ہے، یہاں پہ مولوی بندوق بھی نہ اٹھائے، صرف روڈ پہ بیٹھ کے حضور کا نعرہ لگا جاتا ہے، مولویوں کی مسئلہ مولویوں کا دماغ خراب ہو، روڈوں پہ آ کے بیٹھ کے۔ اور اگر مہنگائی ہو، ظلم ہو، جبر ہو، اور ہم اگر نہ اٹھے تو پھر کہتے ہیں مولوی کتنے مر گئے، مولوی کیوں نہیں آئے؟ آپ مجھے بتائیں کدھر جائیں؟ روڈ پہ آتے ہیں تو بھی آپ کہتے ہیں مولوی غلط ہے، نہیں آتے تو بھی آتے ہیں کہتے ہیں آپ غلط ہے، تو آپ مجھے بتائیں صحیح کیا؟ کلمہ رسول اللہ کا صرف مولویوں نے نہیں پڑھا، آپ نے بھی پڑھا۔ جتنا اسلام کا حق مولوی پہ ہے اتنا آپ پہ بھی ہے۔ ہم نے کوئی کلمہ 2-4 سطریں زیادہ نہیں پڑھا، اتنا ہی پڑھا ہے جتنا آپ نے پڑھا۔ آئیے اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی، سب کو دینی پڑتی۔ بیٹیاں بیٹھی ہیں جن کے اگر کسی کا بھائی بیٹا، کسی کا شوہر، کسی کا رشتہ دار ناموس رسالت کے معاملے میں جیل گیا ہے تو کہیں وہ یہ نہ کہتی رہے جی ہمارے اوپر بڑی سختی ہوئی جی، بچہ 2.5 مہینے جیلے رہ کے آیا، 3 مہینے رہ کے آیا۔ میں انہیں کہنا چاہتا ہوں آئیے اسلام کی پہلی شہید عورت کی بات آپ کو سناتا ہوں، شاید آپ کو آسانی ہو۔ آج کے بعد آپ یہ تانا نہ مارے کہ بچے ہمارے جناب بڑی آزمائش دے کے آ گئے جی، بڑا نقصان ہو گیا۔ آج کے بعد آپ کا دل بڑا ہو جائے کہ حضور کے لیے ایک بچہ کیا، ہماری جناب لاکھوں اولادیں ہوں سرکار کے نام پہ قربان، ایک جان کیا لاکھوں جانے ہو قربان۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ کو ٹی وی میں نہیں بتانا۔ اور پھر یہ نام نہاد ریاست مدینہ کے علمبرداروں نے بھی نہیں بتانا، جنہوں نے اد ننگی عورت ناچنے والی محو سیاد کو تمغہ امتیاز بھی دیا اور آج وزارت بھی دی، یہ وہ نہیں بتائیں گے کہ جناب ان کو پورے پاکستان میں قرآن پڑھانے والی عورت نظر نہیں آئی، حضور کی حدیث پڑھانے والی عورت نظر نہیں آئی، کوئی مصطفیٰ کی شریعت کی بات کرنے والی عورت نظر نہیں آئی، ایوارڈ کے لیے نظر بھی آئی تو ناچنے والی رنڈی نظر آئی۔ یہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ آپ ناراض ہو گئے، آہستہ آہستہ بات کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی مولویوں نے کیا کر دی، مولویاں آپ بنے جی، آپ خود بن جائیں وزیر سارے، ہم نہیں آئیں گے جناب۔ ہم آج کہتے ہیں آپ جناب ہم سیاست سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، شرط صرف اتنی ہے حکومت ویسے چلاؤ جیسے حضور کا دین کہتا ہے۔ اب تمہارے سپورٹر بنے، تمہارے پیچھے چلے۔ مدرسے کہتے ہیں مدرسوں کو ہماری تحویل میں دے دو، مدرسے جناب چیک اینڈ بیلنس۔ مولوی فضل الرحمان جناب یہ اپنا مدرسے کے بچوں کو جناب سیاست کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں۔ میں فضل الرحمان صاحب کا ترجمان نہیں ہوں، ہماری اپنی جماعت ہے، ان کی اپنی جماعت ہے، ہمارا اپنا منشور ہے، ان کا اپنا منشور ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ پاکستان کا جتنا شہری عمران خان ہے، مولانا فضل الرحمان بھی اتنی شہری ہے۔ اگر وہ مدرسے کے بچے لے کے آئے اور وہ بھی 18-20 سال سے زیادہ عمر والے تو اگر گناہ ہے تو کالج یونیورسٹیوں کی بیٹیوں سے دوپٹے اتار کے ان سے ناچ گانے کرانے یہ جرم نہیں ہے؟ سکول کے بچے، کالجوں کے بچے، بچیاں، یونیورسٹیوں کی بچیاں 126 دن نچانا کیا یہ برا نہیں ہے؟ کیسی بات؟ یہ وہی بات ہے انہوں نے کہ ساڈا کتا کتا تے تہاڈا کتا ٹومی، آپ جو مرضی کریں جناب اللہ سبحان اللہ۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ مکافات عمل ہے، جو آپ نے کیا ہے اس کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا انشاءاللہ۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے یہی رانا ثناء اللہ تھا جب سلمان تاثیر کے اس گستاخ کی بتیاں بجھانے کے لیے ہمارے بچے کچھ گئے ساتھی، اور کس دن بتیاں جل رہی تھی 12 ربیع الاول کے دن، اور کچھ کتے وہاں پہ نعرے لگا رہے تھے تاثیر تیرے خون سے انقلاب آئے گا۔ حضور کی ولادت کا دن ہے، میلاد شریف کے جلوس کا دن ہے، تو وہاں پہ گستاخ کے نعرے لگ رہے ہیں، تو انہوں نے جناب ان کو بھگا دیا، شمع بجھا دی، دھکے دیے، نکال دیا۔ صرف شمع بجھانے کے اوپر 5-5 سال قید کاٹ کے آئے ہیں بچے۔ آپ مجھے بتائیں شمع بجھانے کے اوپر 5، اور جس نے یہ وزیر قانون جس کے دور میں یہ سب کچھ ہوا، ہم نے بار بار پوچھا کیا کبھی موم بتی بجھانے کا بھی 5 سال سزا ہوتی ہے؟ یہ ہم نے جرم کیا نہیں جو تم نے ہمارے اوپر لگایا ہے، دہشت گردی لگائی۔ تو وہ کہتے تھے نہیں جی یہ ہوتا ہے، پھر یہ ہو گیا جو فیصلہ، سبحان اللہ جی ہو گیا۔ اچھا جی اب جب اپنی باری آئی ہے تو کہتے ہیں جی دیکھو جی میں تو نشہ ویچیا بھی نہیں، میرا نام لگ گیا۔ میں کہ پتر وقت دی گل ہے، انہاں بھی کوئی بندہ نہیں سی مارے، بتی بجھائی سی تے جناب اعلیٰ انہاں دی واری جے تینوں انصاف نظر نہیں آیا بچے تے اپنی واری روندا کیوں؟
اس واسطے جو کہتے تھے نا یہ ملا ہمارا کیا کر سکتے ہیں، ملا کچھ نہیں کر سکتا، ملا کی کیا حیثیت ہے، ہمارا اللہ تو کر سکتا ہے، وہ تو طاقت والا، ہم جناب بے اختیار لوگ ہیں، کچھ نہیں کر سکے، اس کے اختیار میں تو ہے، اس نے پھر تمہارے جیسے لوگ تم پہ مسلط کیے کہ نہیں کیے؟ ہاں جی آج روتے پھر آج دونوں رو رہے ہیں، جو آ رہا ہے گرانے کے لیے وہ بھی پریشان ہے، اور جس کی گرنے والی حکومت وہ بھی پریشان ہے، سبحان اللہ۔ ویسے ہمارا منظر بڑا عجیب ہے، وہ ایک بندہ تھا ہماری طرح غریب، تو اس کو ایک چودھری صاحب تھے، وہ ہر وقت تانا مارا کرتے تھے، اوے غریبو تسی دھرتی دے بوجھ ہو، تسی آئے کس واسطے، تسی جمدے مر جانے چنگا سی ایویں تسی مصیبتیں بنے ہو۔ بس وہ بیچارہ روز سنتا، ایک خدا کی کرنی، ایک بار ایسا ہوا بارشیں زیادہ ہوئی، سیلاب آ گیا، مسجد میں اعلان ہوا کہ 1 گھنٹے کا ٹائم ہے، جو سامان اٹھانا اٹھا لو، سیلاب آ رہا ہے، جانے بچاؤ بھاگ جاؤ۔ اب ظاہر ہے کہ جن کا مال زیادہ انہیں پریشانی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ وہ چودھری صاحب بیچارہ پریشان بھاگا، اس میراثی کے پاس آیا کہ ہاں بھائی او یار تیری مہربانی، غریب آدمی ہو، مزدورا دیہڑی دارا، تیری مہربانی یار، کچھ سامان چکوا لے، قیمتی سامان ہے، رڑ جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اس نے پتہ کیا کیا، ایسے کندھے سے کپڑا ہٹا کے پہلے یوں چودھری آج ہی نے غریبی دی چاسا ہی، اس نے کہا آج ہی تو مزہ ہے۔ روز کہتے تھے نا کہ جناب تم دھرتی کا بوجھ ہو، تو چلو ہم بوجھ ہیں تو اٹھاؤ نا پھر اپنا بوجھ۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے ہم بوجھ نہیں ہیں، ہم تمہارا بوجھ اٹھانے والے، ہم تو تمہارا بوجھ اٹھانے والے تھے، تم نے سمجھے ہی نہیں، بلکہ جس نے سمجھایا تم اسی کے گلے پڑ گئے۔ اقبال بولا ہے، پڑھیں جی، یہ بتانے جو کسی کو بتائے نا کہ تیرا گھر لٹ رہا ہے، اٹھ گھر بچا لے، تیرا گھر جل رہا ہے، چل آگ بجھا، تو وہ بندہ اٹھ کے جناب چوکیدار کے گلے پڑ گیا کہ جناب وہ میری نیندر خراب کر دی تھی، ہونے میں گولیاں کھا کے ستا تھا، تیرا دماغ خراب۔ تو آپ بتائیں وہ چوکیدار کا قصور ہے کہ گھر والے کا قصور ہے؟ اقبال کہتے ہیں واہ ناکامی بتا آئیے جناب بات کر رہے تھے ہم اسلام کی پہلی عورت جو جس نے اسلام کے لیے جان جام شہادت نوش فرمایا، بی بی سمیہ، کیا نام ہے؟ تسی بھی بولو، یاد کر دے، کوئی ایک گل تو یاد کر کے جائے تھوڑے تو پوچھن جناب کی گل سی جی مولویوں نے، مول تقریر مطلب ول کی تھی، کیا اے پتہ اسلام کی پہلی شہید عورت کا نام کیا ہے؟ بی بی سمیہ۔ یہ حضرت عمار ابن یاسر کی ماں ہے، جناب یاسر کی بیوی ہے، اور یہ وہ قبیلہ ہے جو غلامی کی زندگی گزار کے پھر بھی حضور کے دین کی بات کر رہا ہے۔ آئیے جی، ابو جہل آتا ہے، ان کو مارتا ہوا چوک میں لے جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں لبیک والوں، ہمارے اوپر جتنا ظلم ہوا، جتنا حضور کے صحابہ نے ظلم برداشت کیا، جب اسے دیکھتے ہیں تو پھر اپنا دکھ کچھ لگتا ہی نہیں، اپنی تکلیفیں محسوس ہی نہیں ہوتی، پھر کہتے ہیں ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوتی۔ ہماری ماؤں کو تو اس طرح چوک میں نہیں مارا گیا، ہماری بہنوں بیٹیوں کو تو یوں نہیں مارا گیا۔ تھپڑ مارتا مارتا بوڑھی اماں کو بال کھینچتا کھینچتا بوڑھی اماں کے چوک میں لایا جاتا ہے جناب اعلیٰ، پھر کہا جاتا ہے کلمہ چھوڑ دے نبی کا، نہیں تو 2 ٹکڑے کر دے گے۔ پھر ادھر اونٹ بلایا جاتا ہے، اس کے سامنے رسا باندھ کے بوڑھی اماں کی ٹانگ میں باندھا جاتا ہے، پھر ادھر والی ٹانگ رسا باندھ کے ادھر کے اونٹ سے باندھا جاتا ہے، پھر کہا جاتا ہے چھوڑ کلمہ، نہیں تو چیر کے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ تو یہ بوڑھی اماں کہتی ہے تم میرے 2 نہیں 2 لاکھ ٹکڑے کر دو، آواز تمہیں کلمہ پاک کی آئے گی،
آواز تو حضور کے دین کی آئے گی میں مر تو سکتی ہوں لیکن آقا کا دین نہیں چھوڑ سکتی ہے. یہ پیغام پاکستان کی عورتوں کے لیے، یہ پاکستان جناب ہے، یہ پاکستان کی خواتین کے لیے، حاصل پور کی خواتین کے لیے، یہ جناب اعلیٰ محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والی ہے. اس تمام جناب اعلیٰ جمال پور کی خواتین کے لیے یہاں پہ بیٹھی ہوئی نبی رحمت کا کلمہ پڑھنے والی ہے. ان خواتین کے لیے مائی صاحبہ نے پیغام دیا ہے جب حضور کے دین پہ آتا جائے تو جان قربان ہو سکتی ہے، حضور کا دین اسلام قربان نہیں ہو سکتا. جناب اعلیٰ پھر کیا ہوا؟ دونوں طرف سے اونٹوں کو بھگا دیا جاتا ہے اور اس بوڑھی اماں کو دو ٹکڑے کر دیا جاتا ہے، نیزہ بھی مارا جاتا ہے. نیزے کا زخم کھا کے اونٹوں کے توڑنے سے دو ٹکڑے ہو کے بھائی نے آپ پر مجھے پیغام دے دیا ہے یا تو خدا کی محبت کا دعویٰ نہ کرو، رسول اللہ کی محبت کا دعویٰ نہ کرو، اور اگر دعویٰ کرتے ہو تو پھر جناب اعلیٰ میدان چھوڑ کے جانے کی بات نہ کرو. پھر وہی کہو کہ کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کرو کیا کرو جہاں نہیں، کرو تیرے نام پہ جان فدا. اگر جینا چاہتے ہو تو پھر انہوں نے زندگی اور موت دونوں کے طریقے بتا دیے. جینا بھی غیرت کے ساتھ ہے، مرنا بھی غیرت کے ساتھ ہے. اور یہاں رسول کے غلام بیٹھے ہیں، جس سے پوچھئے کون ہو؟ کہتے ہیں میں مولا حسین کا نوکر ہوں، مولا علی کا نوکر ہوں، مولا حسن کا نوکر ہوں، امام زین العابدین کا نوکر ہوں، وہ آل رسول کے نوکر ہوں، وہ سادات کے نوکر ہوں. کیا سید کے نوکر ہونے کا اتنا مانا ہے کہ لنگر کی دیگیں پکاؤ کھاؤ اور چلے جاؤ؟ کیا اتنا مانا ہے جناب اعلیٰ کہ ان کے نعرے لگاؤ، محفل سجاؤ اور چلے جاؤ؟ یا وہ کچھ کردار بھی ہمیں دے کے گئے؟ تو اگر دیکھو گے تو مولا حسین کو وہ نبی رحمت کے قدموں پہ بیٹھنے والا، وہ حضور کی پشت پہ بیٹھ کے حضور کے سجدے لمبے کروانے والا، وہ مدینے کی گلیوں مصطفیٰ کے قدموں پہ بیٹھ کے سیر کرنے والا. جب دین پہ مشکل وقت آتا ہے تو اس نے دانے کا مدینہ چھوڑ کے بتایا ہے مدینہ چھوڑا جا سکتا ہے، مدینے والے کا نظام نہیں چھوڑا جا سکتا ہے. اس نے خانہ کعبہ پہنچ گیا، حج کو جناب اعلیٰ قضا کر کے بتایا ہے حج قضا ہو سکتا ہے لیکن دین کے پہرے کی قضا نہیں ہو سکتی ہے. اس نے 2 محرم کو کربلا میں قدم رکھ کے 7 محرم سے 10 محرم تک بھوکا پیاسا رہ کے بتایا ہے پانی چھوڑا جا سکتا ہے تو آم چھوڑا جا سکتا ہے پر محبت کا نظام نہیں چھوڑا جا سکتا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کا نظام نہیں چھوڑا جا سکتا. یہ نبی پاک کی حال نے بتایا ہے. 10 محرم کو جناب اعلیٰ یہ منظر بھی دنیا نے دیکھا، غازی عباس کے کٹے بازو بھی چڑھ کے سید کہہ رہا ہے میں نانا کے دین کے ساتھ کھڑا ہوا. جناب اول محمد کے چھوٹے لاشے دیکھ کے پھر بھی سید کہتا نانا میں تیرے دین کے ساتھ کھڑا ہوں. علی اکبر کے ٹکڑے نانے کی چادر میں جمع کر کے سید پھر بھی کہتا ہے نانا میں تیرے دین کے ساتھ کھڑا ہوں. علی اصغر کی آخری ہچکی سن کے بھی سید کہتا ہے نانا میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں. اور 72 قربان کر کے سید کہتا ہے نانا میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں. 14 صدیاں گزرنے کو آیا جناب اعلیٰ اپنے گریبانوں میں جھانکیے تو صحیح ذرا دیکھیے تو صحیح اپنے آپ سے سوال تو کیجئے کہ جناب اعلیٰ ہم حسینیہ تو کیسے ہے؟ کیا پیغام ہمیں مولا حسین نے دیا ہے؟ یہ پیغام حسین کا آپ اپنے دل کی تختیوں پہ لکھ لیجئے. ہمارا جینا بھی حضور کے لیے، ہمارا مرنا بھی حضور کے لیے. نام ایسے نہیں روشن ہوتے، نام کے لیے کام کرنا پڑتا ہے.
اس لیے کسی نے ترجمہ نہیں کیا ہے کہ 400 چرچا تیرا ہے اے حسین ابن علی، 400 چرچا تیرا ہے اے حسین ابن گل زمانے کی صدا ہے اے حسین، گل زمانے کی صدا ہے اے حسین، زخم کھا کر بھی زبان پر لا زخم کھا کر بھی زبان پہ لا الہ جاری رہا، صبر کی بس انتہا ہے اے حسین ابن، نعرہ لگائیے لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اللہ بات اتنی ہے، بس 1-2 منٹ طبیعت مزید ساتھ میں دے رہی آپ دوسری پڑھیں۔ صلاۃ والسلام علیکم۔ آنکھوں کو ملا کے لیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، 5 نعرے پیدل، 1.25 لاکھ نعرہ حیدری، عصمت حسین، عصمت حسین، عصمت حسین، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ آپ ایک بات اپنے آپ سے پوچھئے، اپنے دل سے پوچھئے کہ کیا حضرت امام علی مقام مدینے میں اگر بیٹھے رہتے ان کو کوئی پریشانی تھی؟ وہاں بیٹھ کے لوگوں کو دعائیں دیتے، نذرانے لیتے، کیا انہیں کوئی پریشانی تھی؟ وہ کیوں آئے؟ تاکہ پتہ چلے کہ شرابی بندے کی سرداری اور حکومت ہمیں منظور نہیں ہے۔ تو جو کبھی کبھی شراب پیے اس کو تو حسین نے نہیں مانا، تو جنہوں نے روٹی مہنگی کر کے شراب سستی کر دیا حسینیوں نے اس کو کیسے مانا؟ ہمیں یہ سمجھ نہیں آیا ایسے ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ پاکستان میں ہر شے مہنگی ہوئی ہے، دوائیں 400% مہنگی ہوئی ہے، اور رجسٹری انتقال تقریباً 400 سے 500% مہنگے ہوئے۔ ٹھیک ہے، مجھے راؤ صاحب بتا رہے تھے رستے میں کہ جو انتقال 1000 روپے فی مرلہ ہوتا تھا کہ پسماندہ ایریے کا، تو آج اس کا جناب اعلیٰ خرچ 5 سے 6 ہزار تک جا پہنچا، اور انہوں نے کہا جی ہم نے تو جناب 70,000 روپے مرلہ کے حساب سے لینا، چاہے آپ 5 روپے مرلہ لے لو، ہمیں اس نے حساب سے ٹیکس دو۔ سوال اتنا ہے خدا کے بندو، ہر شے مہنگی کر کے شراب سستی کر کے کیا تم اسے ریاست مدینہ کہتے؟ تمہیں ذرا بھی خدا کا خوف نہیں آتا؟ کیا مدینہ کی ریاست ایسی تھی؟ حسین پاک نے بتایا ہے حالات جیسے ہوں ہم نانا کے دین کے ساتھ کرنا۔ اور بیٹیوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو آپ نے آخری بار یہ حکم دیا تھا کہ میری بہن میری لاش پہ بے پردہ نہ آنا۔ آپ بتائیے جو لاش پہ بے پردہ آنا گوارا نہیں کرتے وہ عام حالات میں بے پردہ آنا گوارا کرتے ہیں۔
آج ہم حسینی بھی کہلائیں اور ہماری بیٹیاں بہنیں ہمارے سامنے سر رنگا کر کے پھرتی رہتی ہیں، اور بھائی کو اتنی توفیق بھی نہیں ہوتی جو کہ بہنا سر پہ چادر رکھ، اور اگر کہہ دے تو وہ کہتے ہیں مولوی پابندی لگانا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے ملا بن گیا، تو ہمیں جینا نہیں دیتا، فلاں نہیں کرتا۔ تو میں انہیں کہنا چاہتا ہوں بیٹیوں، یہ آپ کے لیے بوجھ نہیں ہے، یہ آپ کی عزت ہے۔ جس طرح کعبہ پردے میں اچھا لگتا ہے، قرآن پردے میں اچھا لگتا ہے، مومن بہن بیٹی بھی پردے میں اچھی لگتی ہے۔ ہم تو آپ کو قرآن اور کعبے کی طرح مقدس سمجھتے ہیں، آپ سمجھے اس چیز۔ اللہ، ایک خاتون تھی نا، اس نے آ کے کسی اللہ والے سے کہا بابا کیا مسئلہ ہے، ہمیں پردے کے لیے کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے ایک بڑی مثال دی، انہوں نے کہا بیٹی اگر تم سر کے اوپر گوشت کا تھال لے کے جاؤ اور وہ ننگا ہو تو کیا ہو؟ کہا پھر کوے آئیں گے۔ کہا پھر آئیں گے تو کیا کرو گی؟ کہا میں ماروں گی۔ کہا کہ پھر وہ بوٹیاں ایک دو تو اٹھا کے لے جائے، پھر کہا میں پھر یہاں رکھ لوں گی۔ کہا اگر پھر بھی تمہیں تنگ کرے، اس نے کہا میں یہاں رکھ لوں گی، پھر میں ہاتھ رکھ لوں گی۔ تو انہوں نے کہا بیٹی یہ اچھا نہیں رہے گا کہ ان ساری جھنجھٹ سے بچنے کے لیے اس پہ تھوڑا سا کپڑا ڈال دو تو تمہیں پریشانی نہیں۔ تو لوگوں کی گدھوں اور کبوں جیسی نظر سے بچنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ مومن بیٹی صرف پردہ کر لے اور ان کی نظر سے بچے۔ آپ کہتی ہیں نا کہ جی پردہ، اور دو لفظوں نے جتنا اسلام کو نقصان پہنچایا ہے اتنا کسی نے نہیں پہنچایا۔ ایک اسلام امن کا درس دیتا ہے، اور امن کا لفظ کہتے ہوئے آدھے سے زیادہ ملت اسلامیہ ٹکڑے ٹکڑے کروا دی، کفر کے حوالے کر دی، ذلیل کروا دی، لاکھوں کروڑوں مروا دیے، اور لفظ کیا کہتے رہے؟ اسلام امن کا درس دیتے ہیں۔ یہ بتانا بھول گئے امن کا درس تب دیتا ہے جب بلال کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوتا ہے، جب بلال مارے کھا رہا ہوتا ہے اور حضرت عثمان کے قتل کی مکے میں افواہ پھیل جاتی ہے، تو بیعت رضوان حضور وہاں پہ بیٹھ کے جہاد پہ بیعت کر کے کہتے ہیں کہ جب اپنے مسلمان بھائی مارے جا رہے ہوں تو اس وقت اسلام امن کا نہیں جہاد کا درس ہے۔ اور دوسرا لفظ کہ جی پردہ تو جناب دل میں ہے، آنکھوں کے پردے میں کیا ہونا چاہیے، کیا رکھا ہے، کپڑے کے پردے میں کیا رکھا ہے، آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے، فلاں ہونا چاہیے۔ یہ کہتی ہیں کہ نہیں کہتی؟ آپ کے علاقے کی خواتین نہ کہتی ہیں، لاہور میں تو کہتی ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ آج کی عورت جتنی مرضی نیک ہو، اما عائشہ صدیقہ جیسی نیک ہو سکتی ہے، بی بی میمونہ پاک جتنی نیک ہو سکتی ہے؟ اللہ، ہائے آپ اندازہ کیجئے، حضرت سودا بنت زمعہ غالباً نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے یا مسجد میں بیٹھے تھے، تو وہ تشریف لائیں۔ اس وقت جو طریقہ کار تھا، قضاء حاجت کے لیے لوگ گھروں سے دور جاتے تھے، تو سرکار اپنی اہلیہ کے ساتھ آ رہے تو دو صحابی وہاں سے گزرے، انہوں نے جب حضور کو دیکھا نا ساتھ میں خاتون بھی ہے تو وہ تیزی سے جانے لگا، حضور نے آواز دی انہیں، سرکار نے فرمایا او میرے ساتھیو، یہ میرے ساتھ میری بیوی سودا ہے۔ اللہ، جب یہ لفظ کہے تو وہ کہنے لگے حضور آپ کے بارے میں ہمارے دل میں کیسے خیال آ سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، یہ لفظ کہہ کے اصل میں حضور نے ان کا ایمان بھی بچایا اور ہمارا ایمان بھی بچایا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ کل کو وہ کہتے دل میں خیال آ جاتا پتہ نہیں کون عورت تھی جو جا رہی تھی، پتہ نہیں کس عورت کے ساتھ جا رہے تھے، اور ہمیں بھی بتایا ہے کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ جی حضور کے ساتھ بھی تو کوئی خاتون گئی تھی، لہذا کزن کے ساتھ اکیلے شاپنگ پہ چلے جائیں، کہیں سیر پہ چلے جائیں تو کیا پریشانی ہے؟ یہ کہتے ہیں لوگ کے نہیں کہتے۔ اس بے پردگی کی نحوست سے اگر بچنا چاہتے ہو اور اپنے گھروں میں صلاح الدین اور ایوبی اور نور الدین زنگی جیسے غیرت مند مسلمان دیکھنا چاہتے ہو تو ایک ہی طریقہ ہے، اپنے گھروں کے اندر جو مائیں ہیں انہیں سیدہ خاتون جنت پاک کی کنیز بننا۔ اقبال نے کہا در پندیز درویش پذیری جہاں میرد ولیکن تو نہ میری، بطول باش و پنہا شو ازی عصر کہ در آغوش شبیر بگیری۔ اور یہ پیغام دیا ہے کہ مسلمان بیٹی میں تم ایک نصیحت کروں، اگر عمل کرو گی تو دنیا مر جائے گی، تو نہیں مرے گی۔ نصیحت کیا ہے؟ بطول باش سیدہ زہرا پاک کی طرح باپردہ ہو جا، وپنہا شو ازی عصر لوگوں کی نظروں سے چھپ جا، کہ در آغوش شبیر
पीर फकीरी ताकि तेरी झोली में भी कोई हजरत इमाम हुसैन का नौकर पैदा हो। समझ आई? और मैं आप सबको कहना चाहूंगा, जमींदार लोग बैठे हैं, दुकानदार बैठे हैं, अपनी नस्लों को हलाल खिलाइए। आप हलाल खिलाएंगे तो बच्चे भी अच्छे काम करेंगे, हलाल वाले काम करेंगे। अपनी नस्लों को चोरी का पानी लगा के फसल खराब करेंगे, रिश्वत के पैसों से अपनी औलाद को जनाब आला पाल पोस के बड़ा करेंगे, नुकसान उठाएंगे। अपनी नस्ल को जनाब आला दीन को नुकसान पहुंचा के किसी भी तरीके से आप अगर फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे, वो आपके लिए फायदेमंद कभी नहीं हो सकती। और आपके लिए भी एक गुजारिश है कि वो किसी ने कहा था कि जी कम अज कम हमारे लिए मुआशरे को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा जी कम अज कम तो यही मेहरबानी कि आप बंदे पुत्र बढ़ जाओ, आप अच्छे हो, खुद नमाजी हो जाए, खुद कुरान पढ़ने वाले हो जाए। हजरत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह का एक जुमला था, आप फरमाते हैं कल मैं नौजवान था और मेरे अंदर बहुत ताकत और जोश भी था और मैं कहता था मैं पूरे जहान को बदल के रख दूंगा, लेकिन आज मैं एक तजर्बाकार बूढ़ा हूँ, सोचता हूँ मैं अपने आप को भी वक्त पे बदल लेता तो बड़ी अच्छी बात हो जाती। इसलिए मैं नौजवानों को कहना चाहता हूँ, नौजवानों आप दुनिया को बदलें और बदलने के लिए निकले, लेकिन सबसे पहले अपने आप को बदले, अच्छा करने की कोशिश करें। आप मुझे बताएं कि हिंदू हमारी बहनों बेटियों को मार रहा हो और हम उसके क्रिकेट मैच खेलने वाले खिलाड़ियों की फोटो अपने मोबाइल में रख के बैठे हो, हम उसके अदाकारों को अपना आइडियल बना के बैठे हो, हमारी बेटियां उनकी अदाकारा रंडियों के जैसे कपड़े पहन के खुशियां महसूस कर रही हो, तो क्या कश्मीर वाली बेटियां खुश हो? क्या वो बहनें खुश होगी? वो माएँ खुश होगी? खुदा का वास्ता इसको समझो, खुदा का वास्ता इसको समझने की कोशिश करो कि मुसलमान कभी भी अपनी इज्जत और अपने वकार के दुश्मन को नहीं भूल सकता। आपकी जिम्मेदारी है हजूर के दीन के लिए खड़े हो और तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह का साथ दें। 2 नवंबर को मीनार पाकिस्तान आना है जी, आप सामने किबला अमीरुल मुजाहिदीन की क़ियादत में कुल पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल लब्बैक या रसूलुल्लाह कॉन्फ्रेंस जब हमने सजानी है इंशाअल्लाह, तो आपने आके बताना है, क्या कहना है कि ये किबला अमीरुल मुजाहिदीन अकेले का नारा नहीं है, ये पूरी कौम चाहे बलोच हो, गुज्जर हो, खान हो, मलिक हो, सैयद हो, आलिम हो, सबकी आवाज है कि पाकिस्तान का मतलब क्या। हाथ उठा के पता चलेंगे, जहाँ पे हमारे जितने स्पेशल ब्रांच वाले सिक्योरिटी वाले हमारे भाई बैठे हैं वो भी बताएं कि पाकिस्तान नाच गाने के लिए नहीं चाहते लोग, पाकिस्तान तो हुजूर की गुलामी के लिए चाहते हैं लोग। पाकिस्तान का मतलब क्या? दस्तूर रियासत क्या होगा? आज दौरे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बस आखिरी शेर, बात खत्म है। आप सुभान अल्लाह कि जाग उठे हैं सुन्नत, गूंज उठा ये नारा है, दूर तो दुश्मन मिल्लत, पाकिस्तान हमारा है। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान को अब सब मिलकर पाकिस्तान बनाएंगे, किबलाए अव्वल और कश्मीर से दुश्मन मार भगाएंगे। पाकिस्तान हमारा है और सारे का सारा है, दूर जो है दुश्मन मिल्लत, पाकिस्तान हमारा है। अल्लाह ताला। अच्छा जी, बारिश आप बैठे भी, आपने मेरे ख्याल में लाहौर जाना है, मैंने हासिलपुर जाने से, आप तशरीफ रखिए, इकट्ठे चलते हैं। मुझे बोलिए सुभान अल्लाह। बारिशा परवाने काफ कखा दिया कुलिया, सुभान अल्लाह। रैन खलिया चूड़े
تاجدار ختم نبوت زندہ باد انجمن غلامان مصطفیٰ جمال پور اور تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان حاصل پور جمال پور کے جتنے بھی ساتھی ہیں مالک سب کو دنیا آخرت کی عزت عطا فرمائے. جتنے شرکاء ہیں ان میں جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفائیں دے. بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرمائے. بیٹیاں بہنیں جس پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت کی عزتوں سے